حالت حیض میں اگر شوہر طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اگر وہ شوہر رجوع نہیں کرتا مثال کے طور پر، یا 3 طلاقیں یہ تیسری ہی طلاق تھی، تو پھر عدت کا معاملہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ حالت حیض میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، لیکن یہ طلاق بدعت کہلاتی ہے اور انسان گناہگار ہوتا ہے۔ نمبر 3، اگر اس نے پہلے 1 طلاق دی تھی، یعنی یہ پہلی طلاق ہے یا یہ دوسری طلاق ہے، تو اس شخص کے اوپر رجوع کرنا واجب ہوگا کہ فوراً اس سے رجوع کرے، عورت سے، اس کو اپنے نکاح میں باقی رکھے۔ ہاں، اگر پہلے وہ 2 دے چکا ہے اور یہ مل کر تیسری ہو گئی، 3 ہو گئی ہیں، تو اب تو رجوع کی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ ضرور ہے کوئی لڑکی عدت گزار کر بعد میں حلالہ وغیرہ کا کوئی پروسیس ہو، اس کے بعد اس شوہر کے نکاح میں آنا چاہے تو الگ بات ہے، لیکن اس پر رجوع واجب ہوگا اگر طلاقوں میں گنجائش ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر بالفرض طلاقوں میں اب گنجائش نہیں تھی، یہ تیسری ہی طلاق تھی، یا وہ شوہر رجوع نہیں کرتا ہے، مثال کے طور پہ ہٹ دھرمی دکھاتا ہے کہ میں رجوع نہیں کرتا ہوں، تو فقہ حنفی کے روشنی میں مطلقہ عورت کی عدت جس کا حیض باقاعدہ جاری ہوتا ہے 3 حیض ہیں۔ اب اگر اس حیض کو شمار کیا جائے جس حیض میں طلاق دی ہے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یتربصن بانفسہن 3 قروء، یہ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، اور یہ 3 کا ہندسہ مکمل کرنا ضروری ہے۔ اس میں ایک ٹیکنیکل بحث ہے جو میں نہیں کرنا چاہتا ہوں، 3 کا ہندسہ مکمل کرنا ضروری ہے، لہذا اگر اس حیض کو شمار کریں گے تو یہ پورا نہیں ہے، پھر اس کے بعد ایک اور لیں گے، اس کے بعد ایک اور لیں گے، تو یہ 2.5 یا 2.25 بنیں گے، اور یہ حیض صحیح نہیں ہے۔ فقہ حنفی کی روشنی میں اس حیض کو یعنی عدت سٹارٹ ہو جائے گی، لیکن اس کو عدت کے لیے شمار نہیں کریں گے، اس کے بعد پاکی کے ایام آئیں گے، ابھی بھی عدت میں رہے۔ اب یہ جو پہلا، اس کے بعد جو پہلا حیض آئے گا وہ پہلا ہوگا، پہلا، دوسرا، تیسرا، اور اس کے بعد پھر اس کی عدت ختم ہوگی، 3 حیض اس کو عدت گزارنی ہوگی۔ یہ بچہ کہتا ہے کہ ہماری قریبی مسجد کے کوئی امام خطیب صاحب ہیں جن کی داڑھی شرعی اعتبار سے پوری نظر نہیں آتی ہے، تو میں ان کے پیچھے نماز پڑھتا رہا ہوں، تو ان نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا یہ ہے کہ امام صاحب کی داڑھی سنت کے مطابق نہیں ہے، یعنی ایک مٹھی جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے، لیکن وہ ہوتی ہیں، وہ اس طریقے سے کہ وہ تھوڑا تھوڑا اوپر کر لیتے ہیں، یا گھنگریالے بال ہوتے ہیں تو ذرا اوپر کو سمٹ جاتے ہیں، یا بعض اوقات قدرتی طور پہ داڑھی لمبی نہیں ہوتی، تو فوری طور پہ کسی سے بدگمانی نہ کیجئے، آپ یا تو تحقیق کر لیں یا حسن ظن قائم کر لیں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باقاعدہ داڑھی ترشواتے ہیں اور ایک مشت سے کم کرتے ہیں، تو بہرحال فقہ حنفی کے مطابق، مفتہ بہ قول کے مطابق ایسے شخص کے پیچھے امام اقتداء جائز نہیں ہوتی ہے، یعنی آپ کی نماز تو ہو جائے گی لیکن آپ گناہگار ہوں گے، اور بعض نے کہا ہے، بلکہ اکثر نے کہا ہے کہ نماز واجب العیادہ ہوگی، یعنی آئندہ زندگی میں دوبارہ کبھی پڑھنی ہوگی۔ اس لیے ہم ایسے تمام امام حضرات سے گزارش کرتے ہیں، بعض امام کہتے ہیں ہمارے نزدیک شرعی دلیل ہمارے پاس ہے، داڑھی کو چھوٹا کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، چلیں ہوگی، بالکل ہوگی، لیکن جب ایک پیچھے مقتدی آپ کے ایسے موجود ہیں، یا میجورٹی علماء کی ایک مشت داڑھی کو واجب یا کم از کم سنت موقدہ قرار دے رہی ہے، تو اس طرح جمہور یا عوام کے اذہان میں موجود مسئلے کے مخالف جانا، اپنے آپ کو متنازع بنانا، لوگوں کو قلبی اور زبانی غیبت کی طرف مائل کرنا، یہ بالکل سمجھداری نہیں ہے۔ اگر چھوٹی داڑھی کے آپ کے پاس دلائل ہیں، تو داڑھی بڑی کرنے کے ممانعت کے کوئی دلائل آپ کے پاس نہیں ہوں گے۔ بہتر نہیں ہے کہ آپ ایک مٹھی داڑھی پوری کر لیں تو لوگ بدگمانی کا شکار بھی نہیں ہوں گے، غیبت بھی نہیں ہوگی، مطمئن ہوں گے۔ ایک مٹھی داڑھی تو کوئی متنازع فی نہیں ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کم میں ہے نا، تو اختلافی صورت چھوڑ دیں تاکہ لوگ بھی راضی رہیں، جھگڑے بھی نہ پڑیں، کیوں خواہ ہم ضد کا مسئلہ بنائیں؟ یہ میری انتہائی درد مندانہ مؤدبانہ گزارش ہے۔ ایسے جو پیر نظام ہوتے ہیں، بعض خشخشی داڑیاں رکھتے ہیں اور نہیں باز آتے، کہتے ہیں کہ ہماری مرضی، کیونکہ مرید آ رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے مرید جو ہیں بیچارے وہ پریشان ہوتے ہیں، بہت سارے بیعت توڑ کے چلے جاتے ہیں، اور بہت سارے بار بار دفاع کرتے رہتے ہیں اپنے پیر صاحب کا، اور وہ ٹینشن میں ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی داڑھی بڑھا لیں، آپ کے سارے مرید بھی خوش،
اور زیادہ لوگ اعتماد کے ساتھ آپ کے قریب آئیں گے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ تو بچے سے میری گزارش ہے کہ جو نمازیں آپ نے پڑھی ہو گئیں، جب کبھی موقع ملے لوٹانا چاہیں تو لوٹا لیں، اور مؤدبانہ طور پر آپ کمیٹی سے جا کے رجوع کر لیں، بلکہ آپ نہ کریں، چھوٹے ہیں بڑے ذرا لوگ جا کر کہیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، امام صاحب سے گزارش یہ کر دی جائے۔